Welcome in Informational Video Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، 15 شعبان شب برات، ایک تسبیح 1000 سال کے گناہ معاف اور 1000 سال کی عبادت کا ثواب۔ جو شخص 15 شعبان کی رات یعنی شب برات یہ ایک تسبیح پڑھے گا تو اسے 1000 سال کے گناہ معاف فرما دیے جائیں گے اور اسے 1000 سال کی عبادت کا ثواب دیا جائے گا۔ اس طرح کے اور بھی بہت ساری عبادات کو مخصوص کر دیا ہے ہمارے معاشرے میں لوگوں نے، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اس کی حقیقت کچھ اور ہے۔ آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے، آخر 15 شعبان کی حقیقت کیا ہے اور 15 شعبان کو ہمارے معاشرے میں کس طرح کا مقام دے دیا گیا ہے۔ 15 شعبان کو کون کون سے کام لازم ہیں اور ان تمام کے بارے میں آج کی ویڈیو میں بات کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی اس حقیقت سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں، کیا اس رات میں جاگنا لازمی ہے؟ کیا اس رات میں مخصوص عبادت کرنا لازمی ہے یا 15 شعبان کا روزہ رکھنا لازمی ہے؟ ان تمام باتوں کے بارے میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی کے مطابق بیان فرما دیا جائے گا۔ آپ کو ہر طرح کی حقیقت سے آگاہ کیا جائے گا۔ آیا ہم درست ہیں یا غلط؟ ہو سکتا ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہو، زیادہ اثر انداز ہو۔ اسی کے صدقے آپ راہ راست پر آ کر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر آ کر اپنے آپ کو اللہ کے لیے اعلیٰ بنا لے، یعنی اللہ کے ہاں اپنے درجات کو بلند کروا لے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آخر اس مہینے کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے، اس کے بارے میں کیا بدعات نکل آئی ہیں۔ پیارے ناظرین، شعبان کی 15ویں شب برات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں توبہ کرنے والوں کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رات کے متعلق احادیث نقل کی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی، دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد میں بھی زیادہ گنہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت بھی منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے، کون ہے جو گناہگاروں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، اور کون ہے مصیبت زدہ جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو۔ ان احادیث کریمہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور بزرگان دین رحمت اللہ علیہ کہ اللہ کے عمل سے یہ ثابت ہوا کہ اس رات میں 3 کام کرنے کے ہیں۔ 2 کام تو قولی حدیث میں بیان ہوئے ہیں اور ایک کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل مبارکہ سے ثابت ہے۔ نمبر 1، قبرستان جا کر مردوں کے لیے احسان و ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے۔
لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ہر مرتبہ یعنی ایک مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول پتیاں، چادر چڑھاوے، چراغاں کا اہتمام کرنا، ہر سال جانے کو لازم سمجھنا، اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے اس کو اسی درجہ میں رکھنا چاہیے، اس کا نام اتباع اور دین ہے۔ نمبر 2، اس رات میں نوافل تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا، یعنی اللہ کی عبادت میں شب بیداری کرنا۔ لیکن اس بارے میں یہ تو واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے، یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ لہٰذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اس طرح سے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانے، نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں۔ یہ فضیلت والی راتیں اور شور و شغب اور میلے اجتماع منعقد کرنے کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلقات استوار کرنے کے قیمتی لمحات میں ہیں، ان کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ نمبر 3، دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے، لیکن تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ماہ ایام بیس یعنی کہ 14، 13، 14، 15 کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو موجب یعنی کہ اجر و ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا، حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا سب خرافات اور اسراف میں شامل ہے۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دیتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ بہرحال اس رات کی فضیلت بے اصل نہیں ہے، اور سلف صالحین نے بھی اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا، اس رات قبرستان جانا، اس رات تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، پورے سال کا لکھا جاتا ہے، اس رات کو نہانا دھونا چاہیے، غسل کرنا چاہیے، حلوے پکانے چاہیے، پٹاخے چلانے چاہیے۔ عبادت یہ 7 چیزوں کے علاوہ بھی ہے، کچھ نہیں ہے کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس رات قرآن نازل ہوا ہی نہیں، یہ بھی کسی دلیل سے، مضبوط دلیل سے ثابت نہیں۔ صاف طور پر قرآن میں ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور دوسری طرف قرآن میں آتا ہے شہر رمضان الذی، یعنی رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوتا ہے، اور ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر کہاں ہوتی ہے، رمضان میں۔ تو پتہ چلا کہ کب نازل ہوا، رمضان میں۔ بعض علماء نے کہا کہ وہ جو قرآن کی آیت ہے، ہم نے اس کو برکت والی رات میں نازل کیا، تو اس سے مراد 15 شعبان ہے۔ کسی صحیح حدیث میں ایسا کوئی تذکرہ نہیں ملتا، تو اس سے مراد بھی کیا، لیلۃ القدر، اور پھر شب برات میں نیچے آنا شروع ہوا، یہ سب اس کے مقابلے میں مضبوط دلیل ہی نہیں، تو ایسا بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو قرآن صاف کہہ رہا ہے، کیونکہ جہاں آتا ہے کہ اسے مبارکہ رات میں نازل کیا، اس میں آگے آتا ہے کہ اس میں بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، اور ادھر سورۃ القدر میں آ رہا ہے، تو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا، اس میں فیصلے ہوتے ہیں، تو پتہ چلا کہ ایک ہی رات میں نازل بھی ہوا، فیصلے بھی اسی میں، اور دونوں لیلۃ القدر ہیں، وہ دونوں 15 شعبان نہیں، تو بہت مضبوط دلیل ہے۔ یہ تو کسی مضبوط دلیل سے نہیں پتہ چلتا، کہتے ہیں شعبان میں قرآن نازل ہوا۔ دوسرا مسئلہ تقدیر کے فیصلے،
تو وہ بھی اس سے حل ہو گیا کہ قرآن کہہ رہا ہے جس رات میں قرآن نازل ہوا اسی میں جبرائیل آتے ہیں تمام کے اس قسم کے فیصلے اصل میں ازل میں تو فیصلے ہو چکے ہیں، وہ تو ہو چکے، لیکن فرشتوں کو کام سونپ دیا جاتا ہے تاکہ ایک ایک سال میں یعنی پورے سال میں اسے جو کرنا ہے، اور جو فیصلے کی رات وہ بھی کون سی؟ لیلۃ القدر ہے۔ تیسری بات کیا تھی؟ قبرستان جانا۔ تو قبرستان جانے کی جو حدیث پیش کی جاتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو آہستہ سے 15 شعبان کی رات کو اٹھے اور امی عائشہ بھی آپ کے پیچھے چلی گئیں۔ آپ نے جنت البقیع کو مردوں کے لیے مغفرت کی دعا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ 15 شعبان کو کہاں جانا چاہیے؟ قبرستان، جا کے مردوں کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ اس پر چند اشکالات ہیں۔ نمبر 1، حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے، یعنی یہ صحیح حدیث نہیں ہے۔ 15 شعبان کی رات میں ہمارے ملکوں میں جو ہمارے اجمی ملک ہیں، اس میں وہ کچھ ہو رہا ہے جو نہ میرے نبی نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا۔ عجیب و غریب عبادات گڑھ لی گئی ہیں، عجیب و غریب اس اعمال بنا لیے گئے ہیں۔ اپنی طرف سے مسجدیں بری ہوتی ہیں اور روشنیاں لگی ہوتی ہیں اور وہ آتش بازی ہو رہی ہوتی ہے کہ میرے نبی نے اس رات کی فضیلت بتائی، عمل کوئی نہیں بتایا۔ جیسے یا کوئی صلاۃ التسبیح کی جماعت کرا رہے ہوتے ہیں، کوئی اجتماعی تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ دیگیں چڑھا رہے ہوتے ہیں، آتش بازی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس میں اتنا غلف ہو گیا کہ یہ بھی ٹھیک نہیں۔ تو اور وہ کچھ علماء اس کے رد میں یعنی اس کا اتنا انکار کیا کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہی نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اسے بیچ کا راستہ ہے۔ اس راستہ کی فضیلت میں جتنی احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں، لیکن اتنی کثرت سے ہیں کہ ان سب کا مل کر جمع ہو کر کم از کم وہ حسن لغیر ہی تک تو پہنچ جاتی ہے۔ اور ابن اسمعین رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان حدیث کے مجموعے سے چونکہ اگرچہ ضعیف ہیں لیکن کافی زیادہ ہیں تو وہ حسن لغیر ہی تک پہنچ جاتی ہے، تو حسن لغیر ہی سے کوئی عمل ثابت نہیں ہوتا۔ عمل ثابت ہوتا ہے صحیح حدیث سے۔ ایک حدیث کی کثرت سے روایات اور ایک امت کا عمل کہ امت کا بہت بڑا مسئلہ صدیوں سے اس رات کا اہتمام کر رہا ہے، لیکن کچھ عرصہ پہلے تھا اہتمام تھا جن میں روزہ رکھنا، رات کو کوئی نوافل پڑھ لینا یا کوئی 2-4 زیادہ پڑھ لینا، لیکن اب یہ ڈھول تماشے جو اب ہو رہا ہے، اب شروع ہے، اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں، کوئی نہیں وجود۔ اور اس رات کو اللہ تعالیٰ نے مبارک بنایا، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں ساری دنیا کے لوگوں کو بخشش فرماتا ہے، اور سوائے 5 آدمی کے یعنی 5 سوا سب اہل ایمان کی بخشش ہو جاتی ہے۔ مشرک، المشرک، پہلا مشرک، دوسرا مشاہد، اور مشاہد کسے کہتے ہیں؟ دل میں بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا۔ تیسرا اپنے پجامے یعنی شلوار یا چادر کو ٹخنوں سے نیچے تک لے جانے والا، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ وہ تکبر کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، بے غفلت کی وجہ سے ہے، چونکہ جب آپ نے ایک مرتبہ اس کے بارے میں بات کہی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری چادر عرب چادر باندھتے تھے، یعنی کہ جیسے میں ہمارے پنجاب کا لباس چادر ہے، اب وہ کم ہو گئے ہیں۔ ہمارے تو بزرگ، عورتیں اور مرد بھی سب چادر باندھتے تھے، شلوار کا تو کسی کو بھی پتہ ہی نہیں تھا۔ ہمارے بچپن میں بھی تو پھر آہستہ آہستہ جب تعلیم آئی تو شلوار دیہاتوں میں بھی اور شہروں میں بھی عام ہو گئی۔ تو اگر وہ اس لیے لٹک رہا ہے کہ طبیعت میں تکبر ہے، پھر اس وعید کا وہ حقدار ہے۔ اگر ویسے ہی اس کی نیچے جا رہی ہے تو میرا مالک ایسا تو وہ ہے کہ وہ رحیم و کریم ہے، اور وہ رحیم و کریم ہے
وہ رحیم و کریم سرشروار نیچے لٹکانے سے وہ اتنی شدید سزا نہ دے گا۔ اگر اس کے پیچھے تکبر ہے، یہ ہے کہ یہ تکبر نہیں ہے، انشاءاللہ وہ اس سے محفوظ ہوگا۔ اپنی چادر کو لٹکانے والا لیکن بشرط تکبر کے ہو تو ان کا والد ماں باپ کا نافرمان، یعنی ایک کون؟ وہ بندہ جو ماں باپ کا نافرمان، ایسا کہ دکھ دینے والا۔ چھوٹی موٹی اونچ نیچ تو ہر بچے سے ہو جاتی ہے، لیکن والدین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والا، اس سے مراد دل چیرنے والا، ان کو دکھ دے کر ان کا سینہ چیر لیا۔ کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ پرزے پرزے کرنا کسی چیز کے، تو اپنے دکھ دے کر آپ نے اتنی بدتمیزی کے ساتھ اپنے ماں باپ کا دل دگا کر زخمی کر دیا۔ ایک یہی نہیں کہ وہ معاف نہیں ہوگا۔ پانچواں مطمئن و خمسر مسلسل، یعنی شراب پینے والا مستقل، جو کہ شراب کا عادی ہو۔ ان پانچ کو مؤخر کر دیا جاتا ہے، معافی نہیں ہوتی۔ معاف نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، نہیں، بلکہ معافی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پانچ ایسے گناہ ہیں، اس کی وجہ سے ان کی بخشش روک دی جاتی ہے۔ اگر وہ شرک سے نکل آئیں، کینہ سے نکل آئیں، تکبر سے نکل آئیں اور وہ والدین کی نافرمانی سے نکل آئیں تو شراب چھوڑ دیں تو ان کی بخشش ہو جاتی ہے۔ جب وہ کوئی توبہ کرے گا تو فوراً بخشش ہو جائے۔ 15 شعبان کی ضرورت ہے، نہ لیلۃ القدر کی ضرورت ہے، نہ بیت اللہ جانے کی ضرورت ہے۔ 7 توبہ کی شرط ہے، جہاں بھی وہ بیٹھ کے توبہ کرے، جس لمحے میں بھی کرے، اسی وقت اس کی توبہ ضرور قبول ہوگی اور اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ جن کا روزہ رات کا قیام، زیادہ سے زیادہ قیام سے مراد نوافل ہے، کوئی گھر میں پڑھ لے، کوئی مسجد میں پڑھ لے۔ نوافل نفلی عبادت گھر میں ہی افضل ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتیں ہمیشہ گھر سے پڑھ کر آتے تھے اور تہجد اپنے گھر میں پڑھتے تھے، مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، سوائے اعتکاف کے دنوں کے۔ اعتکاف پہ آپ اپنے نوافل سنتیں سب گھر سے پڑھتے تھے اور مسجد میں صرف فرض ادا فرماتے تھے، اور اس کے بعد بیٹھنا ہوتا تو وہ بیٹھ جاتے تھے، اٹھنا ہوتا تو اٹھ جاتے تھے۔ اعتدال اللہ کو ہر چیز میں پسند ہے۔ دنیا وہ جو مختصراً ہے، اس میں سے کیا پسند نہیں ہوگا۔ آخرت جیسے معاملے میں بھی اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ اعتدال، امت ایسی عیسائیوں کی طرح ترک کر دینا بھی نہ کرو کہ یہودیوں کی طرح دنیا کے پیچھے ہی نہ پڑ جاؤ۔ رزق حلال بھی کماؤ، اپنے بچوں کو بھی دیکھو، اپنے فرائض کو بھی دیکھو، جو دنیاوی اور اللہ سے بھی اپنا معاملہ ٹھیک کرو، وہ درست ہے۔ درست کرو۔ بعد کے زمانے میں صحابہ کے بعد ہی ایک انتہا پسندی امت میں آئی کہ ساری رات جاگنا۔ فلاں بزرگ تھے، وہ راستے میں اپنے بالوں کو باندھ لیتے تھے رسے کے ساتھ اور نماز پڑھتے رہتے، یہ اب کہ نیند نہ آ جائے، نیند آئے اور جھٹکا لگے تو رسے سے بندھے ہوئے بالوں سے اس جھٹکے سے تکلیف ہو اور اس کی آنکھ کھل جائے، اور پھر نفلوں میں شروع ہو جانا کہ ایک فلاں بزرگ آئے اور اپنے دین میں آنکھوں کا سرما لگائے تھے تاکہ ان کی آنکھیں جل جائیں اور انہیں نیند نہ آئے، اور اس ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ فلاں بزرگ نے، انہوں نے 30 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ یہ اپنی جگہ پہ بزرگی ہے، لیکن یہ دین ہم جو پیش کر نہیں سکتے کہ فلاں بزرگ کا ہے، وہ 30 سال سے ستو کھا رہا ہے، وہ 30 سال سے ستو پر ہے اور وہ روٹی نہیں کھاتا۔ روٹی کھانے اور ستو کھانے میں 70 دفعہ سبحان اللہ کا فرق پڑتا ہے، تو روٹی کھائیں گے تو وہ 70 دفعہ سبحان اللہ کم کہہ سکتے ہیں، تو اسی وقت آئیں تو 70 دفعہ سبحان اللہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں اگر ستو کھائیں۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ مجھے تو 30 سال ہو گئے کہ میں سب یہ چھوڑ کر ستو کھا رہا ہوں، میں تو روٹی نہیں کھا رہا۔
یہ دین نہیں ہے، یعنی یہ وہ دین نہیں ہے جو ہم انسانیت کو پیش کر سکیں۔ یہ تو لوگوں کے ڈراؤنے والی باتیں ہیں، یہ رہبانیت کی شکل ہے، لوگوں کو دوڑانے کی باتیں ہیں۔ وہ دین نہیں ہے جو ہم لوگوں کو پیش کریں گے تو وہ کہیں گے واہ 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 کیسا دین ہے، اے بھائی قبول کرو۔ یہ ایک قسم کا غلب آیا ہے۔ بخاری شریف میں بھی ہے کہ 3 صحابہ آئے اللہ کے نبی کے گھر میں اور پوچھا اللہ کے نبی رات کیسے گزارتے ہیں؟ تو وہ گھر والوں سے کہا سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں۔ تو وہ تینوں واپس کہنے لگے کہ وہ تو نبی ہیں، سوئے بھی ہوں کوئی بات نہیں، اور شادی ہے کوئی بات نہیں، ہم تو نبی نہیں ہیں، ہمیں تو کچھ کرنا چاہیے۔ ایک نے کہا میں ساری رات نہیں سوؤں گا، میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا اور روزہ نہ چھوڑوں گا۔ ایک نے کہا میں ساری زندگی سوؤں گا ہی نہیں، اور ایک نے کہا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا۔ تو دیکھنے میں تو واہ واہ کیا بڑی بزرگی کے بڑے بزرگ تھے۔ ہمارے نبی کو پتہ چلا، آپ نے تینوں کو بلایا اور کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ سے ڈرنے والوں میں تو الفاظ ہیں، آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دیں گے، لیکن مفہوم یہ کہ صحیح پیش کر رہا ہے کہ آپ نے کہا میں تو تم سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں اور تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میں سوتا بھی ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں چھوڑ بھی دیتا ہوں، میری بیویاں بھی ہیں، میں اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں۔ تم دین میں غلب سے بچو، پہلی امتوں کو ہلاک کر دیا، دین میں غلب دنیا میں غلب، یعنی انتہا پسندی ایکسٹریمسٹ ہونا، دنیا میں ہو یا دین میں ہو، دونوں میں اعتدال سے کام لیا کرو، کیونکہ اللہ کو اعتدال بہت پسند ہے۔ پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بے شک دلوں کو سکون دیتا ہے۔ اگر ہم کسی بھی مقدس مہینے میں یا کسی بھی دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس طرح بھی پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری پکار کو ضرور سنیں گے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس ناموں میں سے کوئی بھی نام پڑھیں، اللہ کی مقدس کتاب پڑھیں، قرآن پاک کا ذکر کریں تو اللہ کو بہت پسند ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کو وہ الفاظ پسند ہیں جو بہت ہی زیادہ خوب ہیں، یعنی اللہ کو پسند آتے ہیں، اس میں اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی ربوبیت ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ ایک صفت ہوتی ہے جس میں جو اللہ کو بہت حسین ہوتی ہے، اور اس طرح اگر 1000 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جائے تو اگر آپ اس مہینے میں بھی اور رمضان میں بھی ہر مہینے میں اگر آپ روزانہ ایک بھی تسبیح پڑھ لیں، روزانہ یعنی معمول بنا لیں، تو آپ یقین مانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت ہی زیادہ پسند فرمائیں گے۔ یہ تسبیح آپ کے تمام گناہوں کو مٹا دے گی اور آپ کے لیے نیکیوں کی طرف جانے کا سبب بنے گی۔ مقصد یہ نہیں کہ اگر آپ تسبیح پڑھیں اور تسبیح کرنے کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتے رہیں، بلکہ اگر اللہ کی طرف لوٹ آئیں، توبہ کر لیں، گناہوں سے معافی مانگ لیں، اللہ کا ذکر روزانہ کرتے رہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہر گناہ کو معاف فرما دیں گے، گویا وہ گناہ سمندر کی جا کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ اس آیت کو پڑھیں گے، یعنی ان الفاظ سے اللہ کو یاد کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت ہی زیادہ اجر و ثواب دیں گے، آپ کے درجات کو بلند فرمائیں گے۔ کوشش کریں اس تسبیح کو یعنی ان کلمات کو روزانہ ایک مرتبہ لازمی پڑھ لیں۔ اللہ کی مقدس کتاب کا ذکر کرنا، اس کی تلاوت کرنا کبھی نہ بھولیں، اور پنجگانہ نماز تو لازمی ادا کریں، کیونکہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں، اور قبر میں بھی سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور قیامت کے دن بھی پوچھا جانے والا پہلا سوال نماز کا ہی ہوگا۔ پیارے ناظرین، کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بن جائیں اور 5 وقت کی نماز ادا کریں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمیں دین کو مکمل سمجھنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کر دے اور ہمیں قرآن پاک کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم، اپنا کرم اور اپنا فضل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقدس مہینے کے صدقے ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کے راستے پر چلا دے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقدس مہینے کے صدقے اور رمضان کے مہینے کے صدقے تمام مسلمانوں پر جو بھی کوئی آفت ہے، جو مشکل ہے، اسے دور کر دے اور تمام مسلمان بھائی اور بہنوں کہ تمام پریشانیوں کو ختم کر دے اور تمام کے لیے خوشیوں کا باعث بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔